مفتی نوید عباسی صاحب آپ تھے نہیں شام میں، اس لیے میں آج پہلے آپ کی طرف بڑھوں گا. شرعی نقطۂ نظر سے کون ہیں یہ جو اولیاء ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ان کے لیے جو مقام ہے یا کچھ جواب ہیں، اس حوالے سے ہم ضرور بات کرنا چاہتے ہیں. ماشاء نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم. ابھی جو آیات تلاوت ہوئی ان میں بھی یہی بات ہوئی. اللہ رب العالمین کے جو ولی ہیں، اس کے جو مقام قرب میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ نہ کبھی خوفزدہ ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی غم طاری ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ فیصل قریشی صاحب جو ہمارے ہاں متصوفین ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب آدمی نوافل کے ذریعے، اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جب آدمی نوافل کے ذریعے، یعنی ایک تو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی اور یہ تمام چیزیں کرتے کرتے مقام قرب میں پہنچتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، تو پھر وہاں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین اس سے یہ کہتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب وہ کوئی بھی کام میری منشا و مرضی کے بغیر نہیں کرتے. شام میں یقیناً آپ نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کلام کیا ہوگا. علماء کرام نے، میں موجود نہیں تھا، لیکن میں اس طرف اشارہ کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام ولیوں کے بالاتفاق سردار ہیں. اگر آپ نے کسی کو ولایت کے سب سے بلند رتبے پر دیکھنا ہو اور سمجھنا ہو کہ ولی کون ہو سکتا ہے، تو آپ نے مولا علی کو سمجھنا ہے. اگر آپ نے مولا علی کی ذات سے تعلق استوار کر لیا، آپ نے ان کا قرب پا لیا. آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان بیان کر رہے ہیں. علماء کرام نے یقیناً وہ ساری احادیث پیش کی ہوں گی یہاں پر. اسی طریقے سے ان کی عظمت، ان کے بچوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے، انہیں جنت کا مالک قرار دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ عبادت کس طرح کی جا رہی ہے کہ ان کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں لیکن عبادت کا سلسلہ جاری ہے. پوری پوری رات اپنی جبین کو وہ جھکائے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. تو وہ ولیوں کے سردار ہیں. تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے. دیکھیے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب فصوص و لکم، یہ بات لکھتے ہیں. انہوں نے فتوحات مکیہ میں بھی یہ بات کی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جب وہ اس کے قریب ہوتے ہیں، جب اس سے دور ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب وہ مقام قرب کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین انہیں اپنا بنا لیتا ہے. پھر ان کے ذریعے ہوتا کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو رشد و ہدایت دکھاتا ہے. ان کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ اللہ کی ذات کی طرف بڑھتے ہیں. یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں. اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت الباری، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ولایت کے اعلیٰ درجات پر کیسے پہنچے؟ آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر، یہ سب منازل آپ نے کیسے طے کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عبادت کی ہے، میں نے اللہ کے راستے میں محنت اور جستجو کی ہے، اور جنگلوں اور بیابانوں میں کی، اور اس کے بعد بھی اس پر کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں، عاجزی اور انکساری ہمیشہ پیش نظر رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی جھکتا ہے اس کو بلند مقام عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو نشان منزل ہوتے ہیں، جو نشان راہ ہوتے ہیں، جن پر چل کر آپ اللہ تک پہنچتے ہیں. یہ اولیاء اللہ ہمیں بتاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے
सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।